میں آپ سے پوچھنا تھا کہ کیونکہ جو ہمارے کالجز وغیرہ کے اندر جو موسٹ جو لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ آرگیو کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا مذہب کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو ان کے آگے ہم کون سی آرگیومنٹ پیش کر ٹھیک سکتے ہے. ہیں؟ میں نے تو یہی تو کہا تھا پہلے کہ آج کل یورپ میں بلکہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نام کے مذہب کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مذہب کو مانتے ہی نہیں وہ، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو ایتھسٹ وغیرہ نے اس طرح اپنے راستے پہ لگا لیا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے. تو میں نے اسی لیے جب بتایا تھا کہ تبلیغ کے مختلف طریقے اختیار کریں تو یہی کہا تھا کہ پہلے یہ دیکھیں کون سے لوگ ہیں جو خدا پہ یقین نہیں کرتے، ان کو پہلے خدا پہ یقین کروائیں. جو لوگ مذہب کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ان کو بتائیں پہلے کہ مذہب کی ضرورت ہے، اور پرانی مذہب کی تاریخ میں مذہب مختلف آتے رہے اور لوگوں کو راستہ دکھاتے رہے. اور پھر جب یہ جو لوگ خدا پہ نہیں یقین رکھتے ان کو خدا پہ یقین آ جائے گا تب وہ مذہب کی طرف آئیں گے. جو لوگ مذہب خدا پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں مذہب کی ضرورت نہیں، ان کو جب مذہب کی ضرورت پہ یقین دلوائیں گے پھر وہ آئیں گے اس طرف کہ آیا اسلام سچا مذہب ہے کہ نہیں، یا ضرورت ہے کہ نہیں. اس کی بیسٹ اس دیباچہ میں اسٹڈی ٹو دی ہولی قرآن جو ہے کتاب میں نے بتائی اس میں کی ہوئی ہے، اس میں بھی تمہیں پتہ لگ جائے گا. انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی آف دا ہولی قرآن، اس کو پڑھو گے اس میں بھی پتہ لگ جائے گا کہ جب مذہب کی ضرورت پتہ لگ جائے گی تو پھر اسلام کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، اور یہ آخری مذہب ہے کہ نہیں. تو آہستہ آہستہ مختلف سٹیجز پہ اور مختلف لوگوں کے مطابق ان کی مختلف سائیکی کے مطابق ان کے مختلف ماحول کے مطابق پھر ان کو تبلیغ کرنی چاہیے. ہر ایک کو تم صرف لٹریچر دے دو پڑھنے کے لیے تو وہ پڑھنے کا کسی کو شوق ہوگا پڑھ تو لے گا لیکن مذہب کی طرف نہیں آئے گا. اس لیے ہر ایک کو پہلے دیکھو اس کی ضرورت کیا ہے. اس لیے لوگوں کو آج کل تو دنیا میں امن برباد ہوا ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے دنیا کو یہ بتاؤ کہ امن کی ضرورت ہے دنیا کو، اور جماعت احمدیہ ایک امن اور پیس اور کا پیغام دیتی ہے. اس کے لیے تم لوگوں نے لیفلیٹ تقسیم کی اور دنیا میں ہر جگہ ہو رہے ہیں، لوگوں نے اس کو پسند کیا. وہ جو کمپین ایک چلی تھی اس پہ اچھا اثر ہوا ہے. اب ان لوگوں کو جن کو تمہارا امن کا پیغام پہنچ گیا، اگلا پیغام یہ پہنچنا چاہیے کہ اس زمانے میں امن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا ہے جو یہ کہتا ہے. وہ پیغام آئے گا تو احمدیت کا تھوڑا سا تعارف ہوگا. پھر یہ تعارف ہوگا کہ احمدیت میں کیونکہ اسلام میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اس لیے احمدی ہیں جو حقیقی اور اصل اسلام کو پیش کرتے ہیں، اور اس کو ماننا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو اپنے لوگوں کو تو اس لیے بھیجتا ہے کہ دنیا میں اس کے جو پیدا ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں وہ کریں. نہیں تو جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں کھایا پیا چلے گئے، وہ تو فائدہ کوئی نہیں. کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا مقصد انسان کا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور پہچان کے اس کی عبادت کرے اور اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں عبادت کا وہ بھی ادا کرے اور پھر بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں مختلف سٹیجز پہ آئیں گی اور مختلف قسم کا لٹریچر اس کے لیے چاہیے ہوگا. اس لیے ہم صرف اسی بات پہ ابھی خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے پیس کے میسج کے لیفلیٹ تقسیم کر دیا اور ہمارا کام ختم ہو گیا. یہ تو ایک کام تھا جو ہم نے، میں نے کہا تھا 10% تک ایک سال میں پہنچائیں، یا زیادہ آبادی ہے تو 5% میں، یہ بہت بڑا ملک ہے امریکہ تو 2-3% کو پہنچا دیں. پھر جن کو یہ میسج پہنچ جائے ان کو اگلا میسج پہنچے کہ کس طرح قائم ہوگا، اور اگلے 10% جو ہیں یہ 5% جو ہیں ان کو اگلا پیغام، پہلا پیغام پہنچے. پھر تیسرا پیغام، مختلف سٹیجز میں مختلف پیغام پہنچانے ہوں گے، اور ایک لمبا پروسیس ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، کم از کم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اچانک ہی جب اللہ تعالیٰ رخ بدلنا چاہے گا تو دنیا کا رخ بدلے گا اور مذہب کی طرف آئیں گے اور اسلام اور احمدیت کی طرف توجہ پیدا ہوگی. لیکن ہمیں اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ایک طرح سے انٹروڈکشن ہو جائے، تعارف ہو جائے، جو بنیاد اسپیڈ ورک ہم کر سکتے ہیں ظاہراً وہ کر لیں، تاکہ لوگوں کو پھر تمہارے پاس آنے میں اور سمجھنے میں آسانی رہے.